ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور آخری عشرے میں کچھ نئے نئے کام بھی ہوتے ہیں جس میں عوام تو عوام، علماء بھی شریک ہیں، عوام تو عوام، خواص بھی شریک ہیں، عام لوگ تو عام لوگ، پڑھے لکھے بھی شریک ہیں، اور اسے دین سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کو ہی معلوم ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، لوگ ان رمضان کی راتوں کو ایسا ہی جاگنے کی راتیں سمجھ کر باتوں میں، گپ شپ میں، غیبت میں، ادھر ادھر کے کاموں میں، گھومنے پھرنے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، رمضان کی جو یہ راتیں ہیں اور بالخصوص طاق راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ تلاوت کی راتیں ہیں، یہ ذکر کی راتیں ہیں، یہ درود کی راتیں ہیں، یہ نوافل کی راتیں ہیں، اور انفرادی عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ کوئی رات اجتماعی عبادت کی رات نہیں ہے، کوئی رات اجتماعی تلاوت کی رات نہیں ہے، کوئی رات اجتماعی ذکر کی رات نہیں ہے، کوئی رات اجتماعی بیان کی رات نہیں ہے۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ بھی تو روزانہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم شروع رمضان سے کر رہے ہیں اور اسے ہم ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ 10 منٹ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہم اسے گناہگار نہیں سمجھتے، ہم اس کا التزام نہیں کرتے، اسے ضروری بھی نہیں سمجھتے، بس لوگوں کا ایک فائدہ ہو رہا ہے، 10 منٹ میں کام ختم ہو رہا ہے، کر کے چلے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری راتوں میں گھروں میں انفرادی طور پر بیوی بچوں کے ساتھ عبادت کرنا سنت ہے، افضل ہے۔ یہی چیز اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ پتہ نہیں بنگلور میں، کرناٹک میں کئی سالوں سے ایک رواج چل پڑا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو طاق راتوں میں کئی مساجد میں ایک نظام بن جاتا ہے۔ پہلی طاق رات میں فلاں مولانا صاحب کا بیان، دوسری طاق رات میں فلاں مفتی صاحب کا بیان، تیسری طاق رات میں فلاں عالم صاحب کا بیان، چوتھی طاق رات میں فلاں مشہور کا بیان۔ اس طرح رواج چل پڑا ہے۔ جمعہ کے مبارک موقع پر اللہ کے گھر میں رمضان کے مبارک مہینے میں ہزاروں مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جو عمل طاق راتوں میں بیانات کا، لمبے لمبے بیانات، لمبی لمبی دعا، یہ جو چل پڑی ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ کوئی مجھے کچھ کہے تو کہے، کوئی مجھے برا کہے تو کہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں سنت کا عمل بتاؤں، شریعت کا عمل بتاؤں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا بیان کرنے کا شوق ہے۔ جمعہ میں شاید ان کا پیٹ نہیں بھرتا، جلسوں کے بیانات میں ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب طاق راتیں بچی تھیں، ان طاق راتوں کو انفرادی عبادتوں میں لگانے کے بجائے سارے لوگوں کی بھیڑ جمع کر کے، سارے لوگوں کے مجمع کو اکٹھا کر کے سنت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ کوئی بنگلور کا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی سے وہ کم ہے، صحابہ سے وہ کم ہے، ہمارے اکابر سے، ہمارے بزرگوں سے وہ کم ہے۔ اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، امت کے اندر 3 طبقے رہے ہیں۔ ایک طبقہ حد سے گزرنے والا، دوسرا طبقہ حد سے اترنے والا، تیسرا طبقہ حد میں رہنے والا۔ حد سے گزرنا بھی نہیں، حد سے اترنا بھی نہیں، حد میں رہنا ہے۔ حد سے گزرنے والوں کو اہل بدعات کہتے ہیں، حد سے اترنے والوں کو دین میں کمی کرنے والا اہل الحاد کہتے ہیں، اور حد میں رہنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم لوگ حد سے گزرتے بھی نہیں،
اور حد سے اترتے بھی نہیں، یعنی دین میں زیادتی بھی نہیں کرتے اور دین میں کمی بھی نہیں کرتے، دین جو ہے اتنا مانتے ہیں، جتنا ہے اتنا کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند یہ ہماری نسبت ہے۔ اہل سنت سنت والے، والجماعت صحابہ کی جماعت والے، احناف بزرگوں کو ماننے والے، امام اعظم کو فالو کرنے والے، دیوبند بدعات و خرافات سے پرہیز کرنے والے، دین میں زیادتی اور کمی کرنے سے بچنے والے۔ اہل بدعات دین میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو دین دیا وہ دین ان کو بس نہیں آیا، جو شریعت اللہ کے نبی نے دی وہ شریعت ان کو بس نہیں آئی، اب اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ 11ویں کا اضافہ، 12ویں کا اضافہ، چہلم کا اضافہ، چھٹی کا اضافہ، اذان سے پہلے درود کا اضافہ، نمازوں کے بعد دعائے ثانی کا اضافہ۔ یہ دین میں زیادتی ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں دی، صحابہ نے نہیں دی۔ اذان سے پہلے حضرت بلال نے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے، جو کئی سالوں تک مسجد نبوی کے مؤذن رہے، کبھی درود نہیں پڑھا۔ حضرت بلال کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں، اب یہ لوگ بڑے آ گئے اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا اور دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اذان سے پہلے جب حضرت بلال نے درود نہیں پڑھا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ دین میں کمی کرنے والے، غیر مقلد، اہل حدیث، اللہ کے نبی نے 2 ہاتھ کا مصافحہ دیا، انہوں نے 1 ہاتھ کم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح دی، حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح دی، 12 انہوں نے نکال دی، 8 کر دی۔ اللہ کے نبی نے، حضرت عمر نے 3 طلاق کا یہ دیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے، انہوں نے 2 نکال دی کہ نہیں، ایک مجلس میں تم 300 طلاق دو، ایک ہی طلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے ٹوپی دی، صحابہ نے ٹوپی دی، انہوں نے نکال کے پھینک دیا کہ ٹوپی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اسلامی لباس دیا، انہوں نے نکال دیا، نہیں خالی سطر چھپا لے تو بس، اسلامی لباس پہننا ضروری نہیں۔ شریعت نے عورتوں کو حجاب دیا، پردہ دیا، انہوں نے چہرے کا پردہ ہٹا دیا، چہرے کا حجاب ہٹا دیا، نہیں صرف سطر چھپا لیے تو بس، چہرے کا پردہ ضروری نہیں۔ عورتوں میں دیکھنے کی چیز ہے ہی کیا؟ عورتوں کا چہرہ ہے، انہوں نے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ انہوں نے 20 رکعت کو 8 رکعت کر دیا، انہوں نے 2 ہاتھ کے مصافحے کو 1 ہاتھ کر دیا، نبی کی ٹوپی کو نکال کر پھینک دیا۔ نبی نے کہا 1 مشت داڑھی رکھنا سنت ہے، انہوں نے کہا نہیں داڑھی بڑھاؤ یہودیوں کی طرح، لمبی لمبی داڑھی ناف تک رکھتے ہیں۔ نبی نے 1 مشت دی تو 1 مشت داڑھی رکھنا سنت ہے۔ نبی نے ٹوپی دی، ٹوپی پہننا سنت ہے۔ صحابہ نے 20 رکعت تراویح دی، 20 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ نبی نے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا، 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، 3 طبقے، ایک طبقہ حد سے گزرنے والا جسے اہل بدعات کہتے ہیں، ایک طبقہ حد سے اترنے والا جسے اہل الحاد کہتے ہیں، اور ایک طبقہ حد میں رہنے والا جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، قیاس کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ تو میں نے جو تاخراتوں کے بارے میں کہا، اللہ کے نبی کا عمل، صحابہ کا عمل، ہمارے بزرگوں کا عمل کیا ہے؟ تاخراتوں میں اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر عبادتیں کرنا، انفرادی طور پر آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں روکے گا۔ مستقل حدیثیں ہیں، مستقل روایات ہیں کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی کا عمل کیا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کبھی بھی کسی تاخرات میں صحابہ کو جمع کر کے بیان نہیں کیا، کوئی لمبی دعا نہیں کی، کوئی شور شرابہ، کوئی مٹھائی ان تاخراتوں میں تقسیم نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے،
ताक़रातों में फलां फलां मस्जिद को जाते हैं, 3.5 घंटे रात तक 4 बजे तक सहरी तक बयान सुनकर लोग ऊँगते रहते हैं, वो फिर भी बयान करते रहते हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती बयान हो गया, ज़बरदस्ती का दीन हो गया, ज़बरदस्ती की शरीयत हो गई। दारुल उलूम देवबंद हमारे पूरे बर्रे सगीर एशिया का सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा मदरसा है। वहाँ के फतवे की हैसियत बहुत ही बड़ी है, पूरी दुनिया में वहाँ का फतवा चलता है। आप दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पर जाएं, आसान रास्ता बता रहा हूँ। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रातों का हुक्म क्या है, रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक़रातों में अल्लाह के नबी क्या करते थे, सर्च करें दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या आता है। आप मुझे देखकर बताएं, आप मुझे देखकर बताएं। मेरे पास मोबाइल के अंदर कई बड़े बड़े मदारिस के फतवे मौजूद हैं, दारुल उलूम देवबंद के फतवे मौजूद हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम गुजरात के फतवे मेरे पास मौजूद हैं। सारे फतवों के अंदर एक ही बात लिखी है कि रमज़ान की ताक़रातों में इज्तिमाई बयान, इज्तिमाई इबादत बिदअत है, नाजायज़ है। रमज़ान की ताक़रातों में अपने घरों के अंदर रहकर बीवी बच्चों के साथ आप इबादत करें, बीवी बच्चों के साथ आप नवाफिल पढ़ें, ये असल सुन्नत है। आप घर में पढ़ेंगे, आपकी बीवी देखेगी, आपके बच्चे देखेंगे, उनको भी शौक़ पैदा होगा और वो इबादतें करेंगे। मस्जिद में आकर आप किसे दिखाएंगे? तो मस्जिद फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए बनाई गई है, मस्जिद के अलग अहकाम है, वो काम मस्जिद में करने चाहिए। ताक़रातों में, बेंगलुरु में, खुसूसन कर्नाटक में ये जो सिस्टम चल पड़ा है और कुछ उलमा, नामवर उलमा उसमें शरीक है, सब के सब गलत कर रहे हैं। आप मेरी ये बात उनको पहुँचाएँ। हमारे पास दलाइल मौजूद हैं, हमारे पास फतवे मौजूद हैं, हमारे पास किताबें मौजूद हैं, हम उनको दिखाएंगे। दलील क्या देते हैं? अरे भाई, रमज़ान की ताक़रातों में हमारे कई नौजवान स्कूटर लेकर, टू व्हीलर लेकर, गाड़ियां लेकर व्हीलिंग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो उन नौजवानों को व्हीलिंग से रोकने के लिए, शोर शराबे से रोकने के लिए मस्जिद में जमा करके हम बयान करते हैं। मुझे बताइए कितने नौजवानों को आप जमा करेंगे? जो व्हीलिंग करने वाले हैं वो आपके बयान से पहले जाकर व्हीलिंग कर रहे होंगे, जो शोर शराबा करने वाले हैं वो आपके जमा करने से पहले जाकर शोर शराबा करेंगे। और पूरी दुनिया में लोग शोर शराबा करते हैं, कितने लोगों को आप जमा करेंगे? आपकी मस्जिद में क्या उतनी जगह है कि सारे शोर शराबा करने वाले, टू व्हीलर की व्हीलिंग करने वालों को आप जमा करें? तो ये बेकार की दलील है। दलील क्या होनी चाहिए? ताक़रातों में अल्लाह के नबी का अमल क्या था, ताक़रातों में सहाबा का अमल क्या था, ताक़रातों में हमारे बुजुर्गों का अमल क्या था, वो हमारे लिए दलील है। 4 चीज़ें हमारे लिए दलील है: कुरान, हदीस, सहाबा, औलिया। मैं आसान अंदाज में कह रहा हूँ, कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास। कुरान, हदीस, सहाबा, औलिया, ये हमारे लिए दलील है। इन 4 चीज़ों में है तो हम मानेंगे, इन 4 में नहीं है, कौन कितना बड़ा क्यों ना हो बोलेगा हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। दारुल उलूम देवबंद का फतवा सुनाकर मैं बात ख़त्म करता हूँ, ताकि आपको कोई एतराज़ ना हो कि ये इतना ज़्यादा चीख रहा है, बोल रहा है, आखिर बात क्या है। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, मैं आपको सुनाता हूँ और बाकायदा उस फतवे का नंबर भी बताता हूँ। आप जाकर सर्च भी करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। फतवा नंबर 15,860 पर 8, 15,860 पर 8। किसी ने सवाल किया है, रमज़ान की ताक़रातों में मसाजिद में इबादत, दुआ, बयान, ज़िक्र तिलावत करना कैसा है? सवाल है, उसमें 2-3 सवाल है, सिर्फ मैं ताक़रात का सवाल पढ़ रहा हूँ। तो जवाब देखिए, अल जवाब, रमज़ान की ताक़रातों में
اجتماعی طور پر عبادت، دعا، بیان، ذکر و تلاوت وغیرہ کا اہتمام و التزام کرنا درست نہیں۔ ان راتوں میں انفرادی طور پر کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ان راتوں میں انفرادی طور پر کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اعمال قبیل نوافل ہے، یعنی نوافل کے خاندان کے ہیں یہ اعمال، تو ہمیں انفرادی عبادتیں کرنی چاہیے، اجتماعی عبادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور فتویٰ 1,60,000 پر 7,940 پر 6 نمبر فتوے کا، کسی نے سوال کیا، میرا سوال رمضان کے آخری عشرے کی عبادت سے متعلق ہے، کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اجتماعی طور پر نماز پڑھتے یا بیان کرتے یا دعا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر عبادت کرتے تھے؟ اور اتفاق کی بات دیکھیے، کسی بنگلور والے ہی نے سوال کیا ہے۔ میں یہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے بنگلور میں ایک مسجد میں طاق راتوں میں تراویح کے بعد لوگ پھر مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور مولانا صاحب رات کے 12 بجے سے 3:30 بجے تک صرف بیان کرتے ہیں اور اجتماعی دعا کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انفرادی طور پر عبادت کرتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا اجتماعی عبادت ان راتوں میں خلاف سنت ہے یا نہیں، اور کیا ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب دیں۔ سوال سمجھ میں آیا؟ اب جواب دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی طاق راتوں کے سلسلے میں احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس میں آدمی کے لیے انفرادی طور پر جتنا عمل کرنا ممکن ہو کرے، لیکن طاق راتوں میں اجتماعی طور پر دعا و عبادت کا التزام، دعا اور عبادت کا التزام مشروع اور ثابت نہیں ہے۔ مشروع کا مطلب شریعت بھی نہیں ہے اور شریعت میں ثابت بھی نہیں ہے، اس لیے باقاعدہ اجتماع کا التزام و اہتمام نہ کیا جائے، انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں نے آپ کو سنایا ہے، 2 فتوے میں نے سنائے ہیں، ایسے سینکڑوں فتوے میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ جب سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں تو خامخواہ سنت کے خلاف ہمیں عمل کیوں کرنا ہے؟ اسی لیے میں نے شروع میں کہا، اللہ کے دربار میں وہی عمل قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہوگا، اور جو سنت کے خلاف عمل ہوگا چاہے وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے لیکن اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ہم رسول کی بات مانیں، صحابہ کی بات مانیں، بزرگوں کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں؟ بتائیے، بولو بھائی، کسی کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کر رہے ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ آپ میرے پاس آئیے، میں دلائل دوں گا، میں کتابیں دوں گا، آپ ان کو لے جا کر بتائیے۔ اب وہ دلیل نہیں بولے، نہیں بھئی ایسا ویسا، لوگ یہاں وہاں جاتی، نوجوانہ ادھر ادھر پھرتی، اس سے ہمیں کر رہی سو۔ تمہاری دلیل تمہارے پاس رکھو، شریعت کیا ہے وہ بتاؤ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد